مجھے ملک خدا بخش کے ارادے بےحد خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لوگ مقتول ناظم کے بدلے چودھری بخت کے بیٹے ریحان کو جان سے مار ڈالیں گے اور لاش یوں غائب کر دیں گے کہ قیامت تک سراغ نہیں ملے گا۔ ریحان کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی عزت اور جان کو بھی شدید خطرات لاحق تھے۔ یہ لوگ انتقام میں اندھے ہو رہے تھے اور اس اندھے پن میں وہ جو کچھ بھی کر جاتے کم تھا۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ چودھری بخت کے بچوں کو اغوا کر کے اپنی حویلی میں کیوں لے آئے ہیں۔ ظاہر ہے اس واردات کے سلسلے میں پولیس کا دھیان سب سے پہلے ملک خدا بخش کی طرف ہی جانا تھا۔ عین ممکن تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس کی بھاری نفری اس حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیتی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب 15 منٹ کے اندر مل گیا۔ ملک خدا بخش میرے پاس آیا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور صفیہ حویلی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پولیس یہاں چھاپا مارے۔ ایسی صورت میں تمہارا ان کی نظروں میں آنا یقینی ہے۔ میں نے گاڑی منگوا لی ہے، تم اس میں بیٹھ جاؤ، برکت تمہیں ایک محفوظ جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا، اور وہ جس کڑی منڈے کو آپ یہاں لائیں ان کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں گاڑی میں پہنچا دیا ہے، بس اب تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تم صفیہ کو تیار کرو، میرا خیال ہے کہ اسے چارپائی پر ہی گاڑی تک لے جاتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ فی الحال مجھے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو خدا بخش وڈیرا کہہ رہا ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی بہت بپھرے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کے سر کو خون چڑھا ہوا تھا۔ ایسے میں ان کی کسی بات کو بھی رد کرنا یا اعتراض کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے صفیہ کو بتایا کہ ہم حویلی سے کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا ذہن سوچ سے خالی ہو چکا ہے، یا اس نے سوچنے سمجھنے کا سارا کام میرے ذمے لگا دیا ہے۔ ہم صفیہ کو چارپائی سمیت احاطے میں لے آئے۔ یہاں ایک مزدہ لوڈر کھڑا تھا۔ یقیناً یہ گاڑی ناظم ڈیری فارم سے دودھ وغیرہ ڈھونے کے لیے استعمال ہوتی ہوگی۔ مجھے اور صفیہ کو گاڑی کے پچھلے حصے میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں پرال بچھی ہوئی تھی۔ پرال پر لڑکا ریحان اور لڑکی سمن بے ہوش پڑے تھے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید وہ بے ہوش ہیں، لیکن غور سے دیکھنے پہ یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ہوش میں تھے، لیکن اس بری طرح بندھے ہوئے تھے کہ بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے علاوہ ان کے منہ میں کپڑے ٹھونس دیے گئے تھے۔ اگر وہ کوشش بھی کرتے تو منہ سے مدھم غوغاں کے سوا کوئی آواز نہیں نکال سکتے تھے۔ اس لوڈر کی ڈرائیونگ سیٹ پر پستول بردار برکت بھی موجود تھا۔ لوڈر حویلی سے روانہ ہوا اور قریباً آدھے گھنٹے تک انتہائی خستہ راستے پر ہچکولے کھانے کے بعد گھنے درختوں کے نیچے رک گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں کسی ویران جگہ یا ڈیرے وغیرہ پر پہنچایا جائے گا، لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ ہم جہاں پہنچے وہ ایک رہائشی مکان تھا۔ در حقیقت یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جس مکان میں ہم پہنچے تھے یہ کافی وسیع تھا اور گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ 2-3 منٹ بعد لوڈر مکان کے وسیع احاطے میں داخل ہو گیا۔ اب رات کے قریباً 9 بج رہے تھے۔ مکان کے اندرونی حصے میں کوئی لالٹین جل رہی تھی اور اس کی روشنی کھڑکیوں میں سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ مسلح افراد نے لڑکے اور لڑکی کو آٹے کی بوریوں کی طرح کندھوں پر لادا اور اندرونی حصے کی طرف لے گئے۔ بعد ازاں صفیہ کے لیے چارپائی منگوائی گئی۔ چارپائی پر پہلے بستر بچھا دیا گیا تھا۔ بڑی احتیاط سے اسے ایک کشادہ کمرے میں پہنچایا گیا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک کھڑکی دیکھی۔ جالی کے پیچھے چند خوفزدہ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ ایک عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اہل خانہ ہیں۔ مجھے اور صفیہ کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں ایک الماری اور 2 بان کی کرسیوں کے علاوہ 2 چارپائیاں بھی تھیں۔ صفیہ کی تمام دوائیں اور انجیکشنز وغیرہ میں ساتھ ہی لے آیا تھا۔ یہ چیزیں میں نے الماری میں رکھ دیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ لڑکے اور لڑکی کو مکان کے کس حصے میں رکھا گیا ہے۔ ان کی آواز وغیرہ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ مجھے ان دونوں کی طرف سے سخت تشویش تھی۔ گاڑی میں صفیہ نے بھی ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ گمسم سی تھی۔ میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے دلی جذبات کیا ہیں۔ کچھ دیر بعد چھوٹی چھوٹی داڑھی اور دبلے پتلے جسم والا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے اپنا نام ریاض بتایا اور کہا کہ وہ مالک مکان ہے اور ہم دونوں اس کے مہمان ہیں۔ اس نے ہم سے ہماری ضروریات کے بارے میں دریافت کیا اور یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے لیے کھانا بھیجتا ہے۔ میں نے ارد گرد کی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اگر اس 4 دیواری میں ہوتے ہوئے بھی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جاتا تو میں خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں باہر برآمدے میں آ گیا اور مسلح افراد کی سرگرمیوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لوگ واپس لوڈر کی طرف جا رہے تھے۔ صرف برکت ان میں نہیں تھا۔ غالباً لڑکے اور لڑکی کی حفاظت کے لیے اسے یہیں رہنا تھا۔ جب مسلح افراد واپس چلے گئے تو میں نے شکر کا سانس لیا۔ کم از کم وقتی طور پر تو لڑکی لڑکے کے لیے کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ مجھے اب تک کسی فائر کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی،
جس کی وجہ سے مجھے یہ خدشہ لاحق ہوتا کہ خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے کسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ صورتحال عجیب رخ اختیار کر گئی تھی۔ میں لاہور سے واپس سیالکوٹ اس لیے آیا تھا کہ مجھے صفیہ کی طرف سے ایک انجانا سا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لال کوٹھی پہنچنے سے پہلے یہ خطرہ حقیقت بن گیا تھا۔ لال کوٹھی پہنچ کر صورتحال مزید سنگین ہو گئی تھی اور صفیہ کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک زمین دوز عقوبت خانے میں قید ہو گیا تھا۔ اگر اس رات برساتی نالے کا طوفانی ریلا رنگ والی گاؤں میں نہ داخل ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ وہاں کیا بیتتی۔ طوفانی ریلے کے سبب ہم چودھری بخت کے دستے ستم سے بچ گئے اور اب ایک ایسے شخص کے مہمان تھے جو پچھلے 2 ہفتوں میں چودھری بخت کا جانی دشمن بن چکا تھا۔ اگر بات یہیں تک رہتی تو بھی مذاقہ نہ تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ملک خدا بخش سے باہمی مشورے کے بعد میں صفیہ کو لاہور لے جاؤں گا۔ وہ وہاں حفاظت سے بھی رہے گی اور اس کا مناسب علاج معالجہ بھی ہو سکے گا۔ بعد میں جب چودھری بخت کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہوگی تو صفیہ کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن اب ایک ہی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ چودھری بخت کی طرح ملک خدا بخش کو بھی قانون شکنی میں پیچھے نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اغوا کر کے یہاں لے آیا تھا۔ اب کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ایک بار تو میرے جی میں آئی کہ یہاں سے نکلوں اور کسی قریبی قصبے میں پہنچ کر ساہی صاحب یا مشتبہ کنور سے رابطہ قائم کروں، لیکن اس میں بھی خطرہ تھا۔ عین ممکن تھا کہ میرے واپس آنے تک لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کچھ ہو جاتا۔ وہ بالکل بے بس تھے اور اس تنہا مکان کے کسی اندرونی کمرے میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بے شک مسلح افراد چلے گئے تھے لیکن کسی بھی وقت وہ واپس آ سکتے تھے۔ آدھے پون گھنٹے کے بعد ہمارا میزبان ہمارے لیے کھانا لے کر آیا۔ وہ دوسری بار کمرے میں آیا تھا اور دونوں بار مجھے اس کے کپڑوں سے خاص قسم کی بو آئی۔ یہ بو اس شخص کے کپڑوں میں ہی نہیں پورے گھر میں موجود تھی۔ یہ بارود کی بو تھی۔ میں اس بو کو ہزاروں بوؤں میں پہچان سکتا تھا۔ کھانے کی ٹرے میں آلو گوبھی کا سالن تھا، گڑ والے چاول تھے اور روٹی تھی۔ مجھے ان اشیاء میں سے بھی یہی بو آئی۔ میں نے اپنے میزبان سے اس بو کے بارے میں دبے لفظوں میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہاں آتش بازی تیار کی جاتی ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے برآمدے میں ایک جگہ بہت سے رنگ برنگے کاغذ پڑے دکھائی دیے تھے۔ ایسے کاغذ عموماً آتش بازی کے سامان میں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ خود کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کر کے صفیہ کو بھی چاولوں کے چند نوالے کھلائے۔ کھانے کے بعد میں نے اسے دوا دی اور خود ہی انجیکشن بھی لگا دیا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چودھری بخت کے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں کوئی بات کرے گی یا سوال پوچھے گی، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے ساتھ ایک پریشان کرنے والا موضوع چھیڑوں۔ میں دوبارہ کھڑکی کے پاس آ بیٹھا اور وہاں سے بیرونی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ یقینی طور پر اس گھر میں ہمارا میزبان ریاض اپنے بیوی بچوں سمیت رہتا تھا۔ یہ لوگ کسی قریبی کمرے میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ بس کسی وقت خاتون خانہ کی دبی دبی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کسی بچے کو ڈانٹتی تھی یا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بات کرتی تھی جو برآمدے میں بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ میرے پاس اپنا محبوب ہتھیار رامپوری خنجر ابھی تک موجود تھا۔ تہہ خانے میں اپنے ہاتھوں کی رسیاں کاٹنے کے بعد میں نے خنجر کو دوبارہ پنڈلی میں اڑس لیا تھا۔ اب اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو ہتھیار کے طور پر یہ خنجر ہی میرا سہارا تھا۔ میں نے نیم تاریکی میں بیٹھے بیٹھے خنجر کو پنڈلی سے نکالا اور اس کی دھار پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ خمدار دھار میری دوست تھی، میرے کٹھن ترین لمحات کی ساتھی تھی۔ یہ خمدار دھار میرے دشمنوں کا لہو پیتی تھی اور بدترین حالات میں مجھے دفاع فراہم کرتی تھی۔ چاقو زنی کا فن میں نے بمبئی میں سیکھا تھا۔ ان دنوں غنڈوں کے ایک بدنام گروہ چارڈی گینگ نے بمبئی میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ چارڈی کا اس گروہ کا سرغنہ اور چاقو زنی میں استاد مانا جاتا تھا۔ بمبئی کے ریڈ لائٹ ایریا کے ایک ناچ گھر میں چارڈی گینگ اور ایک دوسرے گروہ میں زبردست مارا ماری ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں اتفاقاً مجھے یہ اعزاز حاصل ہو گیا تھا کہ میں نے چارڈی کی جان بچائی تھی۔ اس احسان کے بدلے چارڈی نے مجھے خنجر زنی میں طاق کر دیا تھا۔ بعد میں چارڈی اور اس کی ایک دوست لڑکی کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ بمبئی کی یادوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر دراز ہوتا چلا گیا۔ مجھے شنکر کے ساتھ اپنی وہ مشہور و معروف لڑائی یاد آئی جس کے نتیجے میں ایک لڑکی کی عزت بچی تھی اور شنکر سے میری کبھی نہ ختم ہونے والی دشمنی شروع ہوئی تھی۔ شنکر میرا ازلی دشمن تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعتراف بھی کرتا ہوں کہ وہ میرا مشکل ترین حریف تھا۔ شنکر شکرا کی وحشت، اس کی عیاری اور اس کی فائٹنگ کے طوفانی انداز کے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھے اونگ آ گئی۔ میں کل ساری رات بھی سو نہ سکا تھا، اس لیے اونگ ذرا طویل ہو گئی۔ میری آنکھ ایک تیز شور سے کھلی تھی۔ یہ چیخوں کا شور تھا۔ ان میں نسوانی چیخیں بھی تھیں اور مردانہ گرج بھی۔
میرا ہاتھ خود بخود پڑلنی تک پہنچا اور میری گرفت خنجر کے محبوب دستے پر قائم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہ چارپائی کی طرف اٹھی۔ وہاں صفیہ موجود نہیں تھی۔ وہ تو بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ میں لپک کر باہر نکلا۔ برآمدے میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ایک اندرونی کمرے میں لالٹین کی روشنی ہو رہی تھی اور سارا ہنگامہ وہیں مرکوز تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا تیزی سے اس روشن کمرے میں پہنچا۔ میں نے صفیہ کو دیکھا۔ وہ کچے فرش پر گری ہوئی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی زمین بوس تھا۔ ایک شخص رائفل تانے ان دونوں کے سر پر کھڑا تھا اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، چھوڑ دے، میں کہتا ہوں چھوڑ دے، ورنہ گولی مار دوں گا۔ یہی وقت تھا جب ایک رائفل میری طرف بھی سیدھی ہو گئی۔ میری طرف رائفل سیدھی کرنے والا لمبا تڑنگا برکت تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ وہ غرایا، خبردار، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں برکت کی دھمکی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھلونے سے ڈرنے والا نہیں تھا، مگر وقتی طور پر میں پیچھے ہٹ گیا اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خنجر ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس انداز سے تھا کہ برکت کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں زیادہ بہتر طور سے کمرے کا منظر دیکھ سکتا تھا۔ صفیہ جس جسم سے لپٹی ہوئی تھی وہ چودھری بخت کی بیٹی سمن کا تھا۔ صفیہ نے خود کو سمن پر گرا لیا تھا اور اسے دو ہٹے کٹے افراد سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، بالکل جیسے مرغی چوزے کو پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ صفیہ نے سمن کو چھپا رکھا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ سمن نیم اریاں ہے۔ اس کے زیریں حصے پر کوئی لباس نہیں تھا۔ پھر میں نے اس شخص کی صورت بھی پہچان لی جس کے ایک ہاتھ میں خودکار رائفل اور دوسرے میں صفیہ کے بال تھے۔ وہ مقتول ناظم کا غسیلہ بھائی قیوم تھا۔ وہ صفیہ کو سمن کے اوپر سے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ پوری جان سے چودھری کی بیٹی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ پھر دو افراد نے زور لگا کر صفیہ کو سمن سے پیچھے ہٹا دیا۔ سمن چیخ رہی تھی، چھوٹی امی، مجھے بچاؤ، چھوٹی امی۔ صفیہ اپنے نڈھال جسم کے ساتھ پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن پکڑنے والوں نے آہنی ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا۔ ایک لمحے میں تمام صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ مقتول کا بڑا بھائی قیوم جوش انتقام میں بھرا ہوا یہاں پہنچا تھا اور لڑکی سمن سے دست درازی شروع کر دی تھی۔ صفیہ نے سمن کی آواز سنی اور اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل آئی تھی۔ وہ جس طرح سمن کی ڈھال بنی تھی وہ نظارہ ناقابل فراموش تھا۔ اب میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ مزید خاموش تماشائی بنا رہتا۔ برکت بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں مجھ سے صرف 2 گز کی دوری پر کھڑا تھا۔ رائفل کی نال 3-4 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کتنی تیزی اور آسانی سے اس کی رائفل چھین سکتا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میرا بایاں ہاتھ رائفل کی نال پر آیا اور نال اوپر اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی میری ٹانگ برکت کی بغل میں لگی تھی۔ رائفل ہاتھ سے نکل گئی اور وہ ڈگمگا کر دور جا گرا۔ یہ منظر دیکھ کر قیوم کا ایک ساتھی مجھ پر جھپٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری دائیں ہاتھ میں خنجر ہے۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے اس کی ران پر وار کیا۔ وہ کراہا۔ میں نے سر کی ٹکر سے اسے دور پھینک دیا۔ قیوم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رائفل سیدھی تو کر لی تھی، لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ فائر کرے یا نہیں۔ اس لمحاتی تذبذب کا سمن نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے تڑپ کر رائفل پکڑی اور اپنے دانت قیوم کی کلائی میں گاڑ دیے۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہوا تو میں نے رائفل کا دستہ اتنی زور سے اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ پشت کیول زمین پر گر گیا، لیکن رائفل اس نے پھر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ گرتے وقت اس کی انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے اور گولیاں چھت میں گھس گئیں۔ یہ 2 نالی رائفل تھی اور میں جانتا تھا کہ ریلوڈ ہونے تک اب یہ بیکار ہے۔ میں نے اپنی پوری توجہ باقی ماندہ افراد کی طرف کی۔ چند سیکنڈز کے اندر ان میں سے ایک نیم بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، ایک بھاگ گیا اور ایک میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل کی زد پر ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہو گیا۔ جو ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا تھا وہ قیوم تھا۔ اس کے ناک منہ سے خون چھوٹ رہا تھا، جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی تیزی اور آسانی سے پانسا پلٹ دوں گا۔ صفیہ نے بستر کی ایک چادر سمن کے نیم اریاں جسم کے گرد لپیٹ دی اور اسے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے گئی۔ اب وہ ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی اور ان کی سہمی سہمی آنکھیں مجھ پر اور قیوم پر لگی تھیں۔ بظاہر تو کھیل ختم ہو گیا تھا اور میں نے یہاں موجود تمام افراد پر قابو بھی پا لیا تھا، لیکن نہیں، ابھی ایک کردار باقی تھا۔ یہ ہمارا دبلا پتلا میزبان ریاض تھا۔ اس خبیث نے بے حد پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ میں ذرا سا چوک جاتا تو وہ اپنا کام دکھا جاتا۔ وہ اچانک دروازے سے برآمد ہوا تھا۔
اس کے ہاتھوں میں لمبے دستے والی کلہاڑی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے اس کلہاڑی کا وار میرے ہاتھوں پر کرنے کی کوشش کی تھی۔ مقصد یقیناً یہ تھا کہ رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میں نے آخری لمحے میں خود کو بچایا اور ریاض کی پشت پر ٹانگ رسید کی۔ وہ اپنی ہی جھونک میں ساتھ والے کمرے میں جا گرا۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ وہ کمرے میں مقید ہو چکا تھا۔ یہ سارا عمل بمشکل 3 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔ اسی دوران میں قیوم کو موقع مل گیا کہ وہ ادھ کھلے دروازے سے نکل بھاگے۔ میں نے اسے للکارا اور اس کے پیچھا کیا۔ وہ 10-15 قدم برآمدے کے اندر بھاگا اور پھر ایک دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں گھسنے سے پہلے میں نے اس پر ایک فائر کیا، لیکن گولی برآمدے کی کچی دیوار میں لگی تھی۔ جب میں کمرے کے دروازے پر پہنچا تو وہ ایک کھڑکی میں سے کود کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس پر فائر کرنے کے لیے رائفل سیدھی کی، لیکن نہ جانے کیوں میری انگلی ٹریگر پر دبتے دبتے رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی سے باہر تھا، تاہم اس کا سر مجھے اب بھی نظر آ رہا تھا۔ میں فائر کر سکتا تھا، مگر میں اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا اور اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ وہ عقبی کمرے سے نکل کر صحن میں پہنچا اور تاریکی میں اوجھل ہو گیا۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا جس کی کھڑکی میں سے قیوم باہر کودا تھا۔ وہ سارا کمرہ آتش بازی کے سامان سے بھرا ہوا تھا۔ عقبی کمرے میں بھی آتش بازی کے ڈھیر لگے تھے، ہوائیاں، پھل جھڑیاں، پٹاخے، بم، مہتابیاں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں جوش میں قیوم پر فائرنگ کرتا اور ایک آدھ گولی بھٹک کر اس آتش بازی میں جا لگتی تو جو نتیجہ نکلتا وہ بہت خوفناک ہوتا۔ اس گھر میں مالک مکان ریاض کے علاوہ اس کی بیوی اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ ان سب کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہو جاتے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بروقت میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی اور میری انگلی ٹریگر پر جنبش کرتے کرتے رہ گئی۔ میں نے طائرانہ نظروں سے اس بارود خانے کا جائزہ لیا اور ایک دم ٹھٹک گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں چٹائی بچھی تھی۔ اس چٹائی پر کوئی موجود تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ سمن کا بھائی ریحان تھا۔ وہ اس حالت میں تھا جس میں ہم نے اسے لوڈر میں دیکھا تھا، یعنی مشکیں کسی ہوئی تھیں اور منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، پہلے ریحان اور سمن کو ایک ہی کمرے میں رکھا گیا تھا، لیکن جب کچھ دیر پہلے قیوم 9 عمر سمن پر مجرمانہ حملے کے شرمناک ارادے سے اس مکان میں پہنچا تو ریحان کو اٹھا کر اس آتش بازی والے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ریحان مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ میں نے رائفل ایک طرف رکھی، پہلے اس کے منہ سے کپڑا نکالا، پھر اس کی بندشیں کھول دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ بات تو دوران سفر ہی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ میں اس کی سوتیلی ماں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہوں۔ میں نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ تمہیں اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ ہماری چھوٹی امی آپ کے ساتھ تھیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی یہیں ہیں۔ کیا انہیں بھی انہیں لوگوں نے اغوا کیا ہے؟ نہیں، یہ ایک اور معاملہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ جس کمرے میں قیوم کے کارندوں سے میری جھڑپ ہوئی تھی وہاں کی صورتحال جوں کی تو تھی۔ ریاض کمرے میں بند تھا۔ ایک شخص کچے فرش پر نیم دراز پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کے سر سے مسلسل خون نکل رہا تھا۔ صفیہ اور سمن ڈری سہمی ایک گوشے میں دبکی ہوئی تھیں۔ بس تھوڑا سا فرق یہ پڑا تھا کہ جسمانی مشقت کے بعد صفیہ بالکل نڈھال نظر آنے لگی تھی۔ اس کی سانس سینے میں الجھ رہی تھی۔ سمن نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا رکھا تھا اور اس کے گلے کو سہلا رہی تھی۔ اگلے 10 منٹ کے اندر اندر ہم یہ مکان چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ ہم نے گھر میں موجود تمام افراد کو ایک ہی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ مکان دیگر آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ یہ خدشہ نہیں تھا کہ یہ لوگ چیخو پکار سے کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے، بلکہ میرے خیال میں کسی کے متوجہ ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ان 2 فائروں کی آواز کسی کو ضرور متوجہ کرتی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ مکان کے بیرونی دروازے کے پاس وہ جیپ موجود تھی جس پر ملک قیوم اور اس کے ساتھی آئے تھے۔ قیوم کے ایک ساتھی کے پاس سے جیپ کی چابی بھی برآمد ہو گئی تھی۔ میں نے اور ریحان نے پہلے صفیہ کو سہارا دے کر جیپ میں بٹھایا، پھر سمن بیٹھی۔ آخر میں ریحان اور میں بھی سوار ہو گئے۔ اسٹیئرنگ ریحان کے ہاتھوں میں تھا۔ میں نے ساتھ والی نشست سنبھال رکھی تھی۔ قیوم کے ساتھی سے چھینی ہوئی خودکار رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ اس بات کا زبردست خدشہ موجود تھا کہ قیوم اپنے تازہ دم ساتھیوں کی کمک کے ساتھ یہاں پہنچ جائے اور ہمیں بزور بازو یہاں روک لیا جائے۔ سمن ابھی تک خوف اور شرم سے کانپ رہی تھی۔ یقیناً وہ رونے لگتی، لیکن وہ اپنی چھوٹی امی کی دگرگوں حالت دیکھ رہی تھی اور اس کی حالت کی وجہ سے وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔
صفیہ کو ہم نے نشست پر لٹا دیا تھا. وہ بیچارگی کی تصویر نظر آ رہی تھی. منڈا ہوا سر، سیاہی مائل چہرہ اور زخمی جسم. میں جانتا تھا صفیہ کے حوالے سے ریحان اور سمن کے ذہن میں سینکڑوں سوالات کلبلا رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھے. تاریک کھیتوں میں بل کھاتے کیچڑ آلود راستوں پر ہم نے قریباً آدھا گھنٹہ سفر کیا. ریحان کا خیال تھا کہ ہم سیدھے لال کوٹھی کی طرف چلیں. اس کے نزدیک موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے لال کوٹھی سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. میں ریحان کی بات سے کیسے اتفاق کر سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ لال کوٹھی میں پہنچ کر ریحان اور سمن تو شاید محفوظ ہو جائیں، لیکن صفیہ پھر بدترین عذاب سے دوچار ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آڑے ہاتھوں لیا جائے گا. میں نے ریحان کو بتایا کہ فی الحال ہم لال کوٹھی میں نہیں جا سکتے. لیکن کیوں؟ اس کیوں کا جواب خاصا طویل ہے. میں چاہتا ہوں کہ کہیں اطمینان سے بیٹھ کر تمہیں بتاؤں. پھر ہم کہاں جائیں گے؟ فی الحال ہم گجرانوالہ کی طرف جا رہے ہیں. وہاں جا کر سوچیں گے کہ کہاں ٹھہرنا ہے. وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا، میں آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ پر یقین کرنے کو دل چاہتا ہے. بہت شکریہ. ویسے آپ نے بہت بروقت فیصلہ کیا. میں آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں. کون سا فیصلہ بھائی؟ ابھی کچھ دیر پہلے جب آپ لال سویٹر والے کا پیچھا کرتے ہوئے آتش بازی والے کمرے میں داخل ہوئے تھے، آپ اس پر گولی چلا سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا. واقعی اگر آپ کی چلائی ہوئی گولی بھٹک کر آتش بازی میں لگ جاتی تو وہ کچھ ہو جاتا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آپ نے بڑی تیزی سے اور بروقت فیصلہ کیا. تعریف کا شکریہ. پچھلی نشست سے سمن منمنائی، چھوٹی امی کی حالت دیکھ کر تو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. یہ سب کیسے ہوا؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. جس طرح تم سوال کر رہی ہو اسی طرح مجھے بھی تم سے کئی سوال کرنے ہیں. ہم یہ سارے سوال جواب کہیں بیٹھ کر اطمینان سے کریں گے. اچانک ریحان کو بڑے زور سے بریک لگانے پڑے. سامنے ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا. بریک لگے تو جیپ کیچڑ میں پھسلتی ہوئی کنارے پر جا لگی. رائفل پر میری گرفت سخت ہو چکی تھی. سائے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آ گیا. یہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا. سر کے بالوں اور داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی تھی. اس نے ایک لمبا سا سیاہ چوغا پہن رکھا تھا. کھڑکی کے قریب آ کر وہ بولا، میں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں جی. آپ کو حضرت جی یاد کر رہے ہیں؟ بولنے والے کا لہجہ ٹھیٹھ پنجابی تھا. کون حضرت جی؟ او جی، جاپان والے حضرت جی. انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی آپ کی گاڑی یہاں سے گزرے میں آپ کو روک لوں اور ان کے پاس لے چلوں. لیکن اگر ہم نہ جانا چاہیں تو؟ میرا مطلب ہے ہم کسی جاپان والے حضرت جی کو نہیں جانتے، بلکہ ہم تو کسی مقامی حضرت جی کو بھی نہیں جانتے. او جی، لیکن وہ تو آپ کو جانتے ہیں. اور باقی رہی حضرت جی کے پاس جانے کی بات، تو اس میں سراسر آپ کو ہی فائدہ ہے. حضرت جی کا کہنا ہے کہ آپ جس خطرے سے بھاگ رہے ہیں اس خطرے سے امان آپ کو یہیں پر ملے گی. نووارد حیران کن باتیں کر رہا تھا. ویسے بھی وہ بڑے یقین کے ساتھ جیپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ بلا آخر ہمیں اس کی بات ماننا ہی پڑے گی. کدھر ہے تمہارے حضرت جی؟ اس شخص نے درختوں کی طرف اشارہ کیا. وہاں کسی چار دیواری میں مدھم روشنی ہو رہی تھی. اچانک مجھے درختوں کی طرف سے حق ہو کا نعرہ سنائی دیا. اس نعرے کو سن کر میرے رگوں پہ میں برق سی دوڑ گئی. یہ آواز میری جانی پہچانی تھی. میں اس جادوئی لہجے کو قیامت کے شور میں بھی پہچان سکتا تھا. یہ وہی آواز تھی جو میرے کانوں میں گونجتی گونجتی اچانک کہیں گم ہو جاتی تھی، پھر کسی موڑ پر اچانک یہ دوبارہ میرے کانوں سے ٹکراتی تھی اور میرے شب و روز میں تہلکہ مچا دیتی تھی. یہ سائیں علی کی آواز تھی. میں جیپ سے اترا اور بے ساختہ اس آواز کی طرف بڑھا. رائفل میرے ہاتھ میں تھی اور سیاہ چوغے والا میرے ساتھ تھا. میں نے لکڑی کا ایک پھاٹک نما دروازہ دیکھا. دروازے پر بڑے بڑے حروف میں شفا خانہ لکھا تھا. ایک قریبی چھت پر زرد رنگ کا بہت بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا. اس جھنڈے سے کچھ فاصلے پر ایک سبز رنگ کا جھنڈا تھا. میں پھاٹک میں داخل ہوا تو سامنے ہی ایک حجرہ نما کمرہ میں سائیں علی نظر آ گیا. وہ اپنے مخصوص انداز میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا. گلے میں مالائیں اور بے شمار گھنٹیاں، اور وہ ہمیشہ کی طرح غلیظ اور خستہ حال نظر آتا تھا. مجھے دیکھ کر اسے قطعی حیرانی نہیں ہوئی. ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے لکڑی کی ایک چوکی پر بیٹھنے کی ہدایت کی. حجرے میں اگربتیوں کی خوشبو تھی اور لالٹین کی زرد روشنی میں ہر شے خوابناک نظر آ رہی تھی. سائیں علی، تم یہاں؟ وہ بلا توقف بولا. ہاں، 4-5 روز پہلے ہی میں یہاں آیا ہوں. دراصل میں 2-3 ماہ کے لیے جاپان چلا گیا تھا. شاہ جنات بڑی ضد کر رہا تھا. اسے کسی نے بتایا تھا کہ جاپان کے لوگ جنوں کی طرح کام کرتے ہیں.
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جاپان کے جن کیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پاکستانی کے روپ میں میرے ساتھ جاپان چلا گیا۔ جاپانیوں کی محنت اور کاریگری دیکھ کر وہ واقعی بہت حیران ہوا، مگر اپنا روپ اسے کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ ہر کوئی اسے شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر وہ خانہ خراب، کیا کہتے ہیں انہیں، امیگریشن والے، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کسی پاکستانی ٹیم کا کھلاڑی ہے جو یہاں آ کر غائب ہو گئی تھی۔ مجبوراً اسے فرانسیسی روپ دھارنا پڑا، لیکن اس روپ میں مصیبت یہ ہوئی کہ ایک جاپانی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی۔ یہ جاپانی چھوکری کمپیوٹر پروگرامر تھی۔ وہ شاہ جنات کو بھی بیسک سکھانے میں لگ گئی۔ تمہیں پتہ ہے، جن تو پھر جن ہوتا ہے، جس طرف بھی اس کا دماغ چل نکلے۔ شاہ صاحب کو بھی کمپیوٹر میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ سارا دن ویڈیو گیم کھیلتے تھے۔ میں مجبور تھا، کیونکہ شاہ جنات کو چھوڑ کر میں واپس بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ تو بھلا ہو قوقاف اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کا، اس نے شاہ جنات کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تھڑتھڑی مچا دی۔ تھڑتھڑی سمجھتے ہو نا تم؟ میں خاموشی سے سائیں کی طرف دیکھتا رہا۔ بھائی وہی جسے تم لوگ سیاسی عدم استحکام کہتے ہو۔ قوقاف میں بھی لوٹا کریسیک وغیرہ کا چکر موجود ہے۔ وہاں وزیر اعظم تو بس نام کا ہے، اصل سکہ تو شاہ جنات کا چلتا ہے۔ دراصل شاہ جنات نے امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے برائے نام جمہوریت قائم کر رکھی ہے۔ اوئے گھامڑ، امریکہ کے نام پر تم کیوں چونک گئے؟ شاید تم سمجھتے ہو کہ امریکی قوقاف میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شاہ جنات تو قوقاف میں تھا نہیں۔ اپوزیشن لیڈر راتوں رات اڑ کر دارالخلافہ پہنچا اور تمام اہم لیڈروں کو دانہ ڈال دیا۔ کسی طرح شاہ جنات کو بھی اس جوڑ توڑ کی خبر ہو گئی اور وہ کمپیوٹر وغیرہ پر لعنت بھیج کر واپس قوقاف پہنچ گیا ہے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور یہاں آ گیا۔ سائیں علی کی بے سروپا باتیں نہ جانے طول پکڑتی، لیکن گہرے سیاہ چوغے والا اندر آ گیا اور سائیں علی کو چپ ہونا پڑا۔ سیاہ چوغے والے نے سر جھکا کر پوچھا، حضرت سائیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ انہیں بھی یہاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے اور آرام کا انتظام کرو۔ میں سائیں علی کی بات اکثر رد کر دیا کرتا تھا، لیکن چند ایک تجربات کے بعد میرا رویہ کچھ بدل گیا تھا۔ خاص طور سے شاہین کے قتل والا واقعہ میرے ذہن میں نقش تھا۔ جب میں غم و غصے میں نیم دیوانہ ہو کر قاتل عیسیٰ جان کی تلاش میں نکلا تھا تو سائیں علی نے ایک نیم پلیٹ مجھے دی تھی۔ یہ نیم پلیٹ حیرت انگیز طور پر اس گھر سے اکھاڑی گئی تھی جہاں نواب زادی شاہین کا قاتل موجود تھا۔ نہ جانے کیوں اب کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ سائیں علی عام انسانوں سے مختلف ہے۔ اپنی تمام تر حقیقت پسندی کے باوجود مجھے سائیں علی میں ماورائی صلاحیتیں نظر آنے لگی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سائیں نے ریحان، سمن اور صفیہ کو اندر لانے کی ہدایت کی تو میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان اور سمن ڈرے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے عقب میں ایک چارپائی پر صفیہ تھی۔ سائیں علی بڑے دھیان سے صفیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ فرش اور دیواریں کچی تھیں، لیکن ان پر بڑی نفاست سے گارے اور بھوسے کا لیپ کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ اور ارد گرد کے کمرے بہت صاف ستھرے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے کمرے میں مٹی کی ایک بڑی انگیٹھی تھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ ان کوئلوں کی وجہ سے بڑی خوشگوار حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اب تک رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ ہم سب تھکن سے نڈھال تھے، لیکن جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے تھے، آرام کرنا بھی محال تھا۔ وہ ساری رات جاگتے ہوئے اور صفیہ کی تیاری کرتے گزر گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ریحان اور سمن کو اپنی چھوٹی امی یعنی صفیہ سے بے حد انس ہے۔ صفیہ کی حالت انہیں غمزدہ کر رہی تھی۔ ریحان جلد از جلد جاننا چاہتا تھا کہ صفیہ اس حالت کو کیوں کر پہنچی ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ صفیہ کی دوائیاں میں ساتھ لے آیا تھا۔ انجیکشن لگانے کے بعد میں نے اسے خواب آور گولی کھلا دی اور کچھ دیر ہائے ہائے کرنے کے بعد وہ سو گئی۔ ریحان اور سمن میرے قریب بیٹھ گئے۔ ان کی سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ صفیہ کو اس حال تک پہنچانے والا کون ہے؟ یوں تو علاقے میں ڈیڈی کے بہت سے بدخواہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ ڈیڈی کی تازہ ترین دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے انکل ذیشان کو اور ہمیں اغوا کیا ہے، انہوں نے ہی چھوٹی امی کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ ریحان کی آنکھوں میں نوجوان خون کی سرخی تھی۔ سمن کا ملی چہرہ بھی تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے ریحان سے کہا، یقیناً تمہارا اشارہ خدا بخش وڈیرا کی طرف ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا اندازہ غلط ہے۔ تمہاری چھوٹی امی کو اس حالت تک پہنچانے والے خود تمہارے ڈیڈی ہیں۔ ریحان اور سمن کے سر پر جیسے 1000 پاؤنڈ کا بم پھٹ گیا تھا۔
وہ کتنی ہی دیر تک پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے. پھر ریحان بولا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈیڈی تو بہت پیار کرتے ہیں چھوٹی امی سے. یقیناً آپ کو شدید غلط فہمی ہو رہی ہے. میں نے کہا, جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے اسے غلط فہمی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے ڈیڈی اور تمہارے چچا ہی اس بربادی کے ذمہ دار ہیں. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے خیال میں تمہیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. میں غیر متعلق شخص ہوں. میری تمہارے ڈیڈی سے کوئی دشمنی ہے اور نہ خدا بخش وڈیرا سے میرا کوئی تعلق ہے. بہرحال تم جتنے ثبوت چاہو گے وہ بھی مل جائیں گے. اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ ریحان اور سمن کے گوش گزار کر دیا جو لال کوٹھی میں وقوع پذیر ہوا تھا. ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بھی بتایا کہ ان کے چچا ذیشان نے ان کی چھوٹی امی سے ڈرا دھمکا کر ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے. ریحان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی, لیکن اس بے یقینی کے باوجود اس کی آنکھوں میں خون بھی اتر رہا تھا. ریحان کا رد عمل بتا رہا تھا کہ اپنے چچا ذیشان کے متعلق اس کے خیالات پہلے بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں. سمن کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے اور وہ ہمارے پاس سے اٹھ کر صفیہ کے پاس چلی گئی تھی. ریحان مجھ سے ان واقعات کی مزید تفصیل پوچھنے لگا. وہ یقین اور بے یقین کے درمیان ڈول رہا تھا. وہ نئی نسل کا نمائندہ تھا. اپنے باپ اور چچا سے زیادہ روشن خیال اور حقیقت پسند تھا, لیکن وہ یہ بات ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا باپ اور چچا اس حد تک جا سکتے ہیں. چچا اس عورت کو بے آبرو کر سکتا ہے جسے وہ چھوٹی امی کہتے ہیں, اور باپ بے انصافی کی لاٹھی گھما کر ظالم کے بجائے مظلوم کو عبرت نگاہ بنا سکتا ہے. اس کے سر اور چہرے کے بال مونڈ سکتا ہے, چہرے پر کالک تھوپ سکتا ہے اور اسے الٹا لٹکا کر جانوروں کی طرح مار سکتا ہے. یہ سارے مناظر ریحان کے تصور میں سما نہیں پا رہے تھے. بہرحال حقائق کی فطری قوت اس پر اثر انداز ہو رہی تھی اور وہ میری باتیں نہایت توجہ کے ساتھ سن رہا تھا. میرے اور اس کے درمیان ایک انجانا سا رشتہ قائم ہو رہا تھا. اس گفتگو کے دوران میں نے ریحان کو اس پراسرار کھیل کے بارے میں بتایا جو لال کوٹھی میں کھیلا جا رہا تھا اور جس کا تعلق جعلی انجیکشنوں اور دیگر دواؤں سے تھا. میری بات سن کر ریحان کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا. مجھے لگا کہ اس حوالے سے ریحان کے ذہن میں بھی پہلے بھی کسی طرح کا شک موجود ہے. میں نے ریحان کا مثبت رویہ محسوس کیا تو مزید کھل کر بات کی. میں نے ریحان کو ان انجیکشنز میں سے ایک انجیکشن بھی دکھایا جو شدید بارش کے بعد لال کوٹھی کے عقبی باغ میں زری گل نے دیکھے تھے. ریحان کے چہرے پر الجھن ہی الجھن دکھائی دے رہی تھی. آپ نے تمام الزامات کا رخ ڈیڈی اور چھوٹے انکل کی طرف موڑ دیا ہے. کیا آپ ہمارے اغوا کے سلسلے میں بھی انہیں ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ یہ ایک مختلف معاملہ ہے, لیکن بالواسطہ طور پر ان کی ذمہ داری بھی تمہارے انکل ذیشان پر ہی آتی ہے. نہ وہ ملک خدا بخش وڈیرا کے بیٹے ملک ناظم کو جان سے مارتا اور نہ خدا بخش وڈیرا بدلے میں تم دونوں کو اغوا کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں بہت خوش قسمت ہو جو اس کی مصیبت سے بچ نکلے ہو. دشمنی کی آگ میں سب کچھ جلا کر راکھ ہو جاتا ہے, گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آتش باز ریاض کے مکان میں تم دونوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. ریحان کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں. ریحان کی عمر 18-20 سال سے زائد نہیں تھی, مگر وہ ذہین تھا اور اس نے یورپ میں کافی وقت بھی گزارا تھا. میں اس کے چہرے پر اس کی عمر سے زیادہ دانائی دیکھ رہا تھا. کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا, میں اسی وقت ڈیڈی سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ میں ڈیڈی سے چھوٹی امی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اگر انہوں نے چھوٹی امی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے. دوسرے میں ڈیڈی کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں اور سمن خدا بخش کے چنگل سے بچ نکلے ہیں. یہ بات خارج از امکان نہیں کہ ڈیڈی کو اب تک میرے اور سمن کے اغوا کی اطلاع ہو چکی ہو. اگر ایسا ہوا تو آئندہ 3-4 گھنٹوں میں کسی بھی وقت دونوں پارٹیوں میں زبردست تصادم ہو سکتا ہے. ریحان جو بات کہہ رہا تھا وہ بالکل درست تھی, لیکن اس کا یہ مطالبہ درست نہیں تھا کہ وہ چودھری بخت سے ملنا چاہتا ہے. میں جانتا تھا کہ اس ملاقات میں کتنے خطرات پوشیدہ ہیں. ریحان کتنا بھی ہوش مند سہی, لیکن چودھری بخت کے لیے وہ دودھ پیتا بچہ تھا. چودھری اسے چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا. عین ممکن تھا کہ وہ ریحان کو کسی چکر میں لا کر اس سے ہمارا پتہ پوچھ لیتا. ایسے میں میرے اور صفیہ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں نے ریحان کو سمجھایا کہ فی الوقت اس کا ڈیڈی کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے, اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ریحان کے نزدیک زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ باپ کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دینا چاہتا تھا. میں نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے والد کے نام ایک خط لکھ دے. میں یہ خط کسی طرح رنگ والی پہنچا دیتا ہوں. تھوڑی سی بحث کے بعد ریحان اس بات پر تیار ہو گیا. اس نے باپ کے نام اپنی خیر خیریت لکھ دی, لیکن اپنے موجودہ پتے سے آگاہ نہیں کیا.
میں نے یہ رقعہ سائیں علی کو دکھایا اور کہا کہ کسی طرح یہ تحریر رنگ والے چودھری بخت کو پہنچا دی جائے۔ سائیں علی میری توقع سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ میری بات سمجھ گیا اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ یہ رقعہ جلد از جلد اور محفوظ ترین طریقے سے مطلوبہ شخص تک پہنچ جائے گا۔ سائیں علی بڑی ترنگ میں تھا۔ رہ رہ کر وہ نعرہ مستانہ بلند کرتا تھا اور آگے پیچھے جھومنے لگتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جاپان واپان کہیں نہیں گیا، بس بے پر کی اڑا رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اب تک عیسیٰ جان کے چکر میں رہا ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ نواب زادی شاہین کے دردناک قتل کا سائیں علی کو بھی بہت دکھ ہوا ہے۔ میں سائیں علی سے عیسیٰ جان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ حجرے میں نے ایک دو بار بات شروع کی بھی، لیکن وہ ادھر ادھر کی مارنے لگا۔ اس کی چیلی سروج عرف الو کی پٹھی بھی اس کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سروج کے بارے میں پوچھا تو سائیں وجدانی انداز میں بولا، وہ ایک بے سکون آتما ہے، میں نے اسے انڈیا بھیج دیا ہے۔ پتہ نہیں سائیں کیا کہہ رہا تھا۔ بہرحال اگر وہ انڈیا میں تھی تو یہ اچھی بات ہی تھی۔ سائیں نے اچانک ہی حق ہو کا نعرہ بلند کیا اور اد بجھی انگیٹھی کی طرف جھکا۔ اس کے ہاتھ میں گرم گرم دودھ کا گلاس تھا۔ گلاس میں اس نے بہت سی راکھ ملائی اور گٹاگٹ پی گیا۔ سائیں کا نظریہ یہ تھا کہ لذت انسان کو برباد کرتی ہے، لہٰذا وہ لذیذ چیزیں بھی بدمزہ کر کے کھاتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار ایسی حرکات کرتے دیکھا تھا۔ کبھی سالن میں چینی ڈال لیتا تھا، کبھی چاولوں میں ریت ملا لیتا تھا، کبھی سوئیوں پر مٹی ڈال کر کھا جاتا تھا۔ سردی گرمی میں اس کے جسم پر ایک ہی لباس نظر آتا تھا۔ سخت کھردرے فرش پر سونا سائیں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اپنی ذات میں ایک عجوبہ تھا یہ شخص۔ اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان سے پتہ چلا تھا کہ یہ ڈیرا، جسے شفا خانہ بھی کہا جاتا ہے، ایک مقامی پیر قلندر سیاپوش کا ہے۔ یہ پیر تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے ذریعے مریضوں کا علاج کرتا ہے۔ اس شخص نے ڈیرے کے احاطے میں ایک بڑا سا بورڈ بھی لگا رکھا تھا۔ اس بورڈ کے مطابق سیاپوش کے پاس نزلہ زکام سے لے کر کینسر اور پاگل پن تک کے ہر مرض کا علاج موجود تھا۔ مرض کے سامنے ایک خانے میں علاج کی مدت اور دوسرے خانے میں نذرانے کی نوعیت بھی لکھی جاتی تھی۔ کہیں نقد رقم کا تقاضا تھا اور کہیں یہ نذرانہ اجناس یا اشیاء کی شکل میں تھا۔ اس ڈیرے پر سائیں علی کی حیثیت انتہائی معزز مہمان کی تھی۔ یہ چوروں کو پڑ گئے مور والا معاملہ تھا۔ قلندر سیاپوش خود ایک بڑا پیر تھا، لیکن سائیں علی کے سامنے وہ کل کا لونڈا ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے حضرت جی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور بڑے ادب سے پیش آتا تھا۔ معلوم نہیں سائیں علی نے اس جادوگر پر اپنا کون سا جادو آزمایا تھا۔ دوسری رات کا واقعہ ہے۔ میں ڈیرے کے ایک زمین دوز کمرے میں محو خواب تھا۔ اس کمرے کا فرش اور دیواریں کچی ہونے کے باوجود بھی بہت صاف ستھری تھی۔ اگربتیوں، لوبان اور عطر وغیرہ کی خوشبو ان دیواروں میں رچ بس چکی تھی۔ میری آنکھ ایک عجیب سے احساس کے ساتھ کھلی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل قریب موجود ہے۔ خوشبو کی لپٹیں سی میرے ارد گرد پھیل رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر لالٹین کی لو اونچی کی۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میرے بستر پر میرے بالکل قریب سروج موجود تھی۔ وہ میرے ساتھ قریباً لپٹی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے جسم پر جو لباس تھا وہ دیوداسیوں کے لباس سے ملتا جلتا تھا۔ کمر اوریاں تھی اور بازو بھی کوہنیوں سے اوپر تک ننگے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور جوڑے میں موتیے کے پھول مہک رہے تھے۔ زرق برق لباس اور گہنوں کے ساتھ وہ کسی ہوش ربا فلم کی چمکتی دمکتی ہیروئن نظر آتی تھی۔ تم یہاں؟ یقین نہیں آ رہا تو چھو کر دیکھ لو۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا۔ وہ میرے اوپر گری پڑ رہی تھی۔ لیکن سائیں علی تو کہہ رہا تھا کہ تم انڈیا میں ہو۔ انڈیا میں؟ ہاں، وہ آتما کی بات کر رہے ہوں گے۔ یہ آتما کون ہے؟ اتنے بھولے تو نہیں ہو تم، سب کچھ جانتے ہو۔ آتما کا مطلب ہے روح۔ ہر شریر میں یہ روح ہوتی ہے۔ سائیں جی نے میری روح کو کچھ دنوں کے لیے بمبئی بھیج دیا تھا۔ یہاں بس میرا شریر تھا جو سائیں جی کی سیوا کرتا تھا۔ اب تم پوچھو گے کہ سائیں جی نے ایسا کیوں کیا؟ پوچھو گے نا؟ اچھا چلو، پوچھ لیا، اب کرو بکواس۔ وہ نیم باز آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ وہ انڈیا کی کئی سیکنڈ کلاس ہیروئنوں سے زیادہ پرکشش تھی۔ معلوم نہیں قسمت نے اس کے ساتھ یاوری کیوں نہیں کی، یا پھر وہ خود ہی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ گئی اور بالی ووڈ میں قسمت آزمائی چھوڑ کر دفینے کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس کی خوبصورتی اور جسمانی موزونیت دیکھ بھال اور توجہ کی محتاج نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ عام حالات اور غیر موزوں لباس میں بھی خوبصورت نظر آتی تھی، اور آج تو بات ہی مختلف تھی۔
اس نے خوبصورت نظر آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا۔ وہ میرے قریب سے مٹ کر آئی اور بولی، میں بہت نراش تھی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ نراش کیوں رہتی ہوں۔ پھر ایک دن مجھے جانکاری ہوئی کہ میری پریشانیوں کی وجہ تو تم ہو۔ میں لا علمی میں تمہاری دوری محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے سائیں جی کو اپنی اس کیفیت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ساری رات مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور پڑھ پڑھ کر کچھ پھونکتے رہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ انہوں نے میری آتما کو میرے شریر سے نکال کر بہت دور بھیج دیا ہے۔ شریر اور آتما علیحدہ ہو گئے ہیں، اس لیے شریر بے قراری محسوس نہیں کرے گا۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ بہرحال اس دن کے بعد سے میں کافی پرسکون ہو گئی۔ کل صبح سویرے سائیں جی نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے میری آتما میرے شریر کو واپس لوٹا دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ تمہاری آمد کا سن کر میری آنکھیں چھلک پڑی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، لیکن سائیں جی نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رات کا انتظار کرنا ہوگا۔